میرا سوال یہ ہے کہ یکجہتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے، جی اس پہ کچھ روشنی ڈالی جائے کہ وہ نہ مسلم کے لیے آئے، نہ ہندو کے لیے آئے، نہ نصارہ کے لیے آئے، تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے، اس پہ کچھ روشنی ڈالے ہمارے ڈاکٹر علیم اشرف جائچی صاحب۔ میرے عمر میں میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، یہ میں جائز سے بول رہا ہوں، فلک جائچی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اور سوال ہے، سوال نہیں ایک فرمائش ہے کہ علیم اشرف صاحب میرے بھائی جو ہیں 4 مصرے نعت پاک کے وہ خود جو ہے وہ پیش کر دیں، میری خواہش ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ، میں بھی ان سے درخواست کروں گا۔ پہلے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے سوال سنا تو میں چاہوں گا مختصر روشنی جو ہے آپ ڈالیں، مہربانی کر کے یکجہتی پر۔ کو ان کے رب نے جی تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اور بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے جو تمام انسانیت کے لیے نقطۂ اتحاد بن سکتی ہے، چونکہ دنیا میں ہم کسی دوسری شخصیت کو نہیں جانتے ہیں جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، جس میں کوئی تمیز نہیں ہے، نہ جغرافیائی تمیز ہے، نہ جنس کی تمیز ہے، نہ عرق کی تمیز ہے، نہ زبان کی تمیز ہے، نہ لباس کی تمیز ہے، نہ تہذیب و ثقافت کی تمیز ہے۔ ان کے رب نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس رحمت للعالمین کی سیرت کو، اللہ کے اس محبوب نبی کی سیرت کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچائیں۔ دراصل یہ کام جو ہے جس پیمانے پہ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ہم دوسروں تو کیا، ہم اپنوں کو نہیں پہنچا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے نام پر لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے۔ ابھی ایک کتاب آئی ہے دا گاڈ ہو ہیٹس، اس کا مطلب یہ ہے اس کتاب میں جو ہے قرآن پر اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو اعتراضات کیے گئے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی سوانوں کو کما حق لوگوں تک نہیں پہنچا سکے ہیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو تمام امت کے کاندھوں پر ہے، اور امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔